وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ رعد 991 نمبر درس ہے، 1 سے 2 آیات ہیں۔ آج کا موضوع، کیا ہمیں اپنے رب کی ملاقات پر یقین حاصل نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون۔ اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے۔ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين۔ یہاں تک کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر جسے ہم نے چاہا بچا دیا، اور ہمارا عذاب اتر کر گناہ گار لوگوں سے پھرا نہیں کرتا۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے، اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 1۔ سورہ رعد سامعین کرام مکی صورت ہے، اور یہی 8 سے 10 نبوی ان کا شان نزول ہے۔ مضامین اس کے وہی ہیں جو عام طور پہ مکی صورتوں کے ہوتے ہیں، اور اس میں یعنی ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پیش کی جا رہی ہیں،
اور باطل معبود کی جو بجائے ایک حق معبود کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، یہی اس صورت کے مضامین ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مختلف بیان کی جا رہی ہیں، ساتھ ساتھ مضمون آتے جائیں گے اس کی بھی اللہ کی توفیق سے میں آپ کو اس کی وضاحت کرتا رہوں گا۔ جو پہلی آیت ہے الف لام را، اس کا معنی اللہ کو بہتر جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب، الکتاب کی آیاتیں ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ تعلیم جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے اور حق ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بلند کیا، بغیر عمد ترونہا، جس کو تم دیکھ رہے ہو، یعنی کوئی اس میں ایسا ستون نہیں ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک ان میں سے ہر ایک اپنے ایک وقت معین پر چل رہا ہے۔ یدبر الامر، کام کی تدبیر اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یعنی ہر چیز کا انتظام اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ یفصل الآیات، تفصیل سے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں کھول کے بیان کر رہا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ سامعین کرام، بہت اہم مضامین ہیں، اور اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور دیکھیں ہم جو ہیں انسان جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک منفرد مخلوق ہیں، جس کو آپ اشرف المخلوقات بھی کہتے ہیں۔ تو دیکھیں، اپنی حقیقت کو جانے بغیر اگر آپ زندہ رہیں گے بنا سوچے سمجھے، تو پھر آپ نقصان میں رہیں گے، کیونکہ مجبور تو ہم ہیں نہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں بنایا ہے، اس کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ ایک بہت بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، اور وہ فائدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ رب کی ملاقات ہے، رب کا تقرب ہے، رب کا دیدار ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اس وقت ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، اور یہ ہر مقصد پر فوقیت رکھتی ہیں۔ دیگر ہم نے جو اپنے لیے مقاصد بنا لیے ہیں، ان تمام مقاصد پر یہ مقصد جو ہے رب کی ملاقات کا اور رب سے ملنے کا، یہ ان سب پر بہت زیادہ فوقیت رکھتے ہیں۔ اس وقت تو ہم یعنی ہمارے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا کہ ہم یعنی جو منزل ہمیں ملنے والی ہے، جو مقصد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین کیا ہے، اگر اس کے لیے ہم کوشش کریں، اسی کو جان کر اسی کے لیے زندگی گزاریں، تو وہ فائدہ جو ہے اس وقت ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے۔ ہماری سوچ، عقل و فکر کام نہیں کرتی اس بارے میں، لیکن وہ منزل حق ہے، اور یہی اس صورت کا
جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک مقصد کے لیے میں نے تمہیں بنایا ہے انسان. والذی انزل الیک من ربک الحق. اب یہ تعلیم کیا ہے؟ جیسے کہ اس کا ابتدا جو ہے، یعنی سورت کی جو ابتدا ہے، تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں الکتاب کی. الکتاب کیا ہے؟ وہ جو نوشتہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے اور لوح محفوظ میں وہ محفوظ ہے. تلک آیات الکتاب المبین. مختلف جگہ اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے. الکتاب دراصل وہ ایک نوشتہ ہے کامیابی کا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے محفوظ کر لیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. اور مختلف جگہ یہی ایک انداز ہے اور یہی ایک حقیقت ہے. یہ تمام آسمانی کتب جو ہیں وہ اس الکتاب کی ایڈیشن ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اللہ. اور یہ الکتاب جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ہے اور یہ ازلی کتاب ہے. یعنی یہ کوئی نئی نہیں ہے، لیکن جب سے اللہ تعالیٰ قائم ہے اور یہ کتاب بھی، یہ کلام بھی اس کا موجود ہے. یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ جو آیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، بنائی نہیں گئی، یہ ہمیشہ سے ہے. تو اس کا مطلب اس میں ایک بات جو ہے نوٹ کرنے کی ہے کہ ہمیں جو ہدایت ہے اس کا اہمیت یعنی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ یہ وہ ازلی کتاب کی باتیں ہیں. تلک آیات الکتاب. تو اس میں تھوڑا سا مضمون اس میں یہ ہے سوچنے کا کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اب یہ ہے نا کہ اس پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، مالک، رب بھی ہے. رب کا معنی بہت وسیع ہے سامنے کرام، لیکن یعنی ہماری تخلیق بھی اسی نے کی ہے اور ہماری کامیابی کا راستے کا بھی اس نے تعین کر دیا ہے. اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں، ایک نوشتے میں لکھ دیا ہے اور اس پر ہمیں یقین ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کتاب وہ ازلی کتاب کی آیات ہیں اور اس پہ جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین کر دیا ہے اس پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ یہ رب کی آیات ہیں اور اس کی نشانیاں ہیں. تلک آیات الکتاب. تو والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ جو نازل کیا ہے میں نے آپ کی طرف، وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے اور یہ حق ہے، مطلب سچ ہے اور اس پہ تمہیں یقین کرنا چاہیے، اگرچہ ہم اس پر یقین نہیں کرتے. اکثر لوگ، یہ ایک گلہ ہے اللہ تعالیٰ کا اور یہ گلہ جو ہے یعنی اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی جو کتاب ہے اس وقت، میں اگر اس وقت کی بات کروں تو ہمارا اس کتاب پر یقین نہیں ہے. عام طور پہ جس معاشرے میں میں رہ رہا ہوں، جس قسم کے لوگوں کے درمیان میں رہ رہا ہوں، یہ ہم لوگ اس کتاب کے بارے میں شک میں ہیں اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم نے کتاب کا اتباع کیا
تو ہم نقصان میں ہوں گے۔ یہ ہمارا آج کا جو ذہن ہے، کیونکہ دیکھیں یہ کتاب آج ہمارے کورس میں نہیں ہے، کورس سے آؤٹ آف کورس ہے یہ کتاب، یعنی ہمارے نظام تعلیم میں یہ کتاب نہیں ہے، اور ہمیں اس پر یقین بھی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی کا اس میں مژدہ موجود ہے، خوشخبری ہے اس میں، اور یہ کامیابی کا راستہ ہمیں بتاتا ہے، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ عام طور پہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ بات وہاں کے کافر جو ہے وہ یہ بات کہتے تھے، وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنَ الْأَرْضِ، اگر اے رسول، اگر ہم نے اس کتاب جو ہدایت ہے اس کا ہم نے اگر اتباع کیا اور آپ کی بات مان لی تو پھر تو ہم بہت بڑے یعنی لوگ ہمیں اچک لیں گے، زمین سے ہمیں لوگ اچک لیں گے، یعنی ہم نقصان میں پڑ جائیں گے۔ اور یہی بات آج دیکھیں، میں آپ سے صحیح بات ہے، آپ خود سوچ لیں اپنے ذہن سے کہ اس کتاب کو ہم یعنی نقصان کا باعث سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، زیادہ ملا نہ بنو، اپنی حد میں رہو۔ باپ اپنی اولاد سے اگر کوئی نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو یا کوئی لڑکی ہے اور وہ ایسی باتیں کرتی ہے ہدایت کے متعلق اور اس کے اتباع کے متعلق، تو ہم لوگ اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اپنی اولاد کی، اپنے بیٹے کی یا اپنی بیٹی کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ ہمیں نہ سکھاؤ، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور یہ دیکھیں بالکل مطلب آج کا جو معاشرہ ہے وہ یہی ہے کہ زندگی ہم خود اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں، اور ہماری جو کامیابی ہے وہ ہم اپنے راستے خود ڈھونڈتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ قرآن سے ہم نے رابطہ نہ جوڑا ہے، نہ جوڑنا چاہتے ہیں، نہ اپنا نہ اپنی اولاد کا۔ تو یہ ایک بہت تکلیف دہ صورتحال ہے سامنے کرام۔ آج کا مسلمان اللہ سے کٹ کے جینا چاہتا ہے، اللہ سے جڑ کے جینے میں اس کو اپنا نقصان معلوم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالی ہمیں بتا رہا ہے، اپنی آگے جو مضمون آ رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت، اپنی طاقت ہمیں بتا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اس میں بتا رہا ہے کہ دیکھو میرے کام تو یہ ہیں، جو تمہارے اوپر ہے آسمان، یعنی اوپر جو تمہارے کرے ہیں، یہ دیکھو میں نے بغیر کسی ستونوں کے تمہارے اوپر میں نے قائم کیے ہوئے ہیں۔ اب سورج کا وزن کتنا ہے، یا دیگر جو کرے ہیں ہمارے اوپر جو بھی کرے ہیں، ایک وسیع و عریض کائنات ہے ہمارے اوپر جو ہے، جس کائنات میں ہم رہ رہے ہیں، لیکن اور اس میں ہر ایک کرہ جو ہے اپنی پوری رفتار جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے متعین کی ہے وہ اس میں رواں دواں ہے، اور ہر ایک جو ہے، ہر ایک کا انتظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے، ہر ایک کی ایک رفتار ہے، ہر ایک کا اپنا ایک راستہ ہے، لیکن اور یہ سب بڑی تیزی سے جو ہے، میں اب اس کی رفتار آپ کے سامنے نہیں بتا رہا، لیکن سورج جو ہے
اپنے مدار کے گرد گھوم رہی ہے، زمین اپنے مدار کے گرد گھوم رہی ہے، چاند اپنے مدار کے گرد گھوم رہا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کل یجری لاجل مسمی، اور پھر یہ سارا انتظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یدبر الامر۔ پھر اس میں یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ثم استوى علی العرش اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر کسی ستونوں کے، اور تم دیکھ رہے ہو کہ اس کا کوئی سہارا نہیں ہے بظاہر، اور باقی تو سائنسی باتیں ہیں، گریویٹی ہے یا جو بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو میری یہ طاقت ہے، انتظام میرا ہے، اور کل یجری لاجل مسمی۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کام پہ اس نے لگایا ہے۔ جہاں تک سورج اور چاند کا تعلق ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے لوگ، بہت سی قومیں سورج دیوتا کی پوجا کرتی ہیں، سورج دیوتا کو یعنی مانتی ہیں کہ یہ دیوتا ہے، جیسے کہ فرعون تھا، وہ سورج دیوتا کا نائب تھا۔ قوم نمرود تھی عراق والے، ان کا بھی سورج دیوتا تھا، اور چندر بنسی یہاں ہندو جو ہے وہ چاند کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی چندر بنسی کہتے ہیں اسے۔ تو اسی طریقے سے دیکھیں یہ سارے قرے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے زیر انتظام ہے، میری حکومت ہے ان پر، میرے حکم کے پابند ہیں، مسخر ہیں، مسخر کر دیا ہے، یعنی تابع اللہ کے تابع فرمان ہے۔ وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک اس میں اپنی مدار کے گرد ایک معین وقت تک چل رہا ہے، تیر رہا ہے۔ اور یدبر الامر میں مضمون یہ ہے کہ کام کی ہر کام کا انتظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یفصل الآیات، اور تفصیل سے اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں بیان کر رہا ہے، لعلکم بلقاء ربکم تؤمنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کر لو۔ اب دیکھیں اس میں بڑا قیمتی نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں اپنا مقصود حیات بتایا جا رہا ہے، رب کی ملاقات۔ اب اس وقت ہم رب کی ملاقات کا کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو آج بھی ہمارے قریب ہے، لیکن ہم اللہ سے دور ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بنایا ہے کہ ہم اللہ کے راستے پر چل کر اللہ کی ملاقات کی اہلیت پیدا کریں اپنے اندر، اور یہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہ بھی ہے نا، ہمارا اللہ کی ملاقات پر اس وقت یقین حاصل نہیں ہے۔ تو لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کر لو۔ دیکھیں اور کوئی منزل نہیں ہے ہماری اللہ کے سوا، ہم اللہ کے ہیں، اور اللہ نے ہمیں اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ پھر اپنا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، یعنی ہماری کامیابی کا راستہ وہ الکتاب میں موجود ہے۔ جو قرآن ہے
وہ ظاہر ہے کہ ایک الکتاب کا ایڈیشن ہے، اس کا ایک حصہ ہے الکتاب. تو یہ ساری باتیں ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا ہمیں یقین دلایا ہے کہ تم اگر میری ملاقات کی تیاری کی جد و جہد میں زندگی گزارو گے تو تمہاری یقین رکھو کہ تمہاری ملاقات مجھ سے ہو جائے گی. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تم اپنی رب کی طرف جانے کے لیے خوب محنت کرتے ہو، خوب کوشش کرتے ہو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بتائی ہیں. تھوڑا سا غور کیجئے، یفصل الآیات، تفصیل سے اپنی نشانیاں اللہ تعالیٰ تمہیں بیان کر رہا ہے. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کر لو کہ ہاں یہی ایک منزل ہے، یہی ایک راستہ ہے جس پر چل کر ہم اللہ کی ملاقات کے اہل ہو سکتے ہیں. دیکھیں، قرآن ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے، سیدھا راستہ بتاتا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ہمیں وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. تو ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا، یہ اللہ کی ملاقات تو بہت سی جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے. اور پھر جو آیت میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے، لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات سے نا امید ہے، بے پرواہ ہیں، اور دنیا کی زندگی پر یہ راضی ہیں. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس پر یہ مطمئن ہے. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. ان سب لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اولئک مأواہم جہنم، یہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، سورہ عنکبوت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ وہ لوگ من کان یرجو لقاء ربہ، جو ہماری ملاقات کی امید رکھتے ہیں، تو وہ جان لے کہ اللہ کی ملاقات کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. تو بہرحال سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں اور مضمون ابھی جاری ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر
یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ اب ان آیت کی ترجمہ سنا دیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیاتیں ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا یہ سچ ہے، حق ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بلند کیا ہے، جسے تم دیکھ رہے ہو۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر قائم ہوا۔ یدبر الامر، ہر کام کا، کل یجری لاجل مسمی، اچھا، وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو کام پہ لگا دیا۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے ایک وقت معین پر چل رہا ہے۔ یدبر الامر، ہر کام کا انتظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یفصل الآیات، تفصیل سے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کے ملنے کا یقین کر لو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ الف لام میم را، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں، اور جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ خدا وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو اتنے اونچے بنائے، پھر عرش پر جا ٹھہرا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک میعاد معین تک گردش کر رہا ہے۔ وہی دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے، اس طرح وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.